बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से सीएम साहिबा को आपने यूनिफॉर्म में देखा, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन सीएम साहिबा लग तो आज भी बहुत ही खूबसूरत गई थी। सो आपने मनाजिर तकरीब के देखे, हमने अब आना है जी प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ। खबरों से हम आगाज़ करते हैं एज़ यूजुअल, और इसके साथ साथ हमारे मेहमान हमें 11 बजे वाले सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम है। आज ब्लड प्रेशर से आगाही का आलमी दिन है, तो हमने बड़ा स्पेशल प्रोग्राम आज जो है वो रखा है। इस पे ज़रूर हम 11 बजे वाले सेगमेंट में इस पे बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। अभी मेकअप रूम में बात हो रही थी हमारी कि हार्ट अटैक हुआ 2 दिन पहले किसी को, और उनको पता ही नहीं है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, 2 दिन गुजर गए। सो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। छोटी छोटी चीज़ें आपने क्यों किस तरह नज़रअंदाज नहीं करनी, उस पर बात होगी। मैं भूल ही गई थी, आज जुम्मा है, तो जुम्मे का मुबारक दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम बढ़ेंगे प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर, गैर मनकुला जायदाद पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। जायदाद की ट्रांसफर पर टैक्स की शरह मजीद बढ़ाने की सिफारिश है। अहलिया की बरतानिया में भी जायदाद है, मेहनत से हलाल कमाया, टैक्स अदा किया, गोशवारों में जाहिर किया मुस्तनदी। विफाक वज़ीर दाखिला शहरियों को रिलीफ देने के लिए मैदान में। ओवर बिलिंग में रिलीफ ना देने वाले लिस्ट ऑफिसर पर मुकदमा होगा। और डिप्टी स्पीकर ज़ही चनर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। 27 इलेक्ट्रिक बसें जल्द शहर की सड़कों पर होंगी। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राउद इरशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर, जायदाद की ट्रांसफर पर टैक्स की शरह मजीद बढ़ाने की सिफारिश की। राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गैर मनकुला जायदाद पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया है। जी देखिए, 30 बिलियन का टारगेट इसमें रखा है, और ये फैसला साज जो हैं ये 30 बिलियन, यकीन कीजिए कि 90,000 गाड़ियां चलती हैं जिनका 222 अरब रुपए का फ्यूल, और ये फैसला साज हैं जो कम अज़ कम पंजाब में 50% गाड़ियां पंजाब में ऐसी हैं, अगर इनकी कैलकुलेशन देखें तो ये 110 अरब रुपए का फ्यूल ज़ाया करते हैं। इनके ड्राइवर्स, असम्बलीज के बाहर मिनिस्टर्स के ड्राइवर्स, और तमाम गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। मैं ये कहने लगी थी 8-8 घंटे तक स्टार्ट, मैं ड्राइवर बैठे और गाड़ी स्टार्ट। ये बात यही नहीं, बेगमात गाड़ियां लेके जाती हैं लिबर्टी मार्केट या शॉपिंग मॉल्स में, तो वहां पर भी ड्राइवर्स गाड़ियां स्टार्ट करके बैठे हैं। बंदा इनसे पूछे कि क्या इनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो वसाइल आप ज़ाया कर रहे हैं, अगर उनको बचा लें तो 30 की बजाय आपको 60 अरब की आमदन हो सकती है। और फिर आ जाके ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी देखिए, गेन टैक्स आपका पहले 3 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो आपको गेन टैक्स पड़ता था। अब आप बेशक 1 माह बाद खरीदें और 1 माह बाद वो लें, और उसके बाद फौरी आपको गेन टैक्स वो आपको पड़ना ही पड़ना है। उसके अलावा आपने नॉन फाइलर्स के रेट्स अलग रखे हैं, फाइलर्स के रेट्स अलग रखे हैं, और अच्छा खासे एक्सपेंडिचर्स रजिस्ट्री के करवाना। अब आप कह रहे हैं कि गैर मनकुला, मुझे बताएं कि गैर मनकुला का तायुन कौन करेगा? आप गैर मनकुला जायदाद, अगर मनकुला जो जायदाद है प्रॉपर्टी की सूरत में, मकान की सूरत में, मार्केट की सूरत में, वो तो आपके पास, वो तो सबको पता है, वो डिक्लेयर्ड है। उसके अलावा आपने अपने जो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं उसमें भी जो अपना गोल्ड और जो कैश है, इसको गैर मनकुला कहेंगे, या गाड़ी है, इसको भी आपने डिक्लेयर किया होता है टैक्स अपनी टैक्स रिटर्न्स में। अब मुझे बताएं कि अब आप सिर्फ लाहौर शहर के तौर पे आप कर लें, जो आम आदमी है वो बेचारे का तो सब कुछ डिक्लेयर है, लेकिन ये जो फैसला साज हैं, ये जो सर जोड़कर बैठते हैं ग्रेड 20 के ऑफिसर्स, मेरी मुराद SMBR से है, और इनके पास जो जायदाद है, क्या इनको कभी ख्याल है इस बात का कि इनके पास आम आदमी से कहीं ज़्यादा गैर मनकुला जायदाद भी है, मनकुला भी और गैर मनकुला भी है? क्या उस पर ये खुद टैक्स देते हैं? तो चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले घर से तो शुरू करें। आपके बच्चे ने जाना है कहीं स्कूल जाना है, उसको लेने जाना है, ड्राइवर में तो घंटा V8 गाड़ी जो है वो स्टार्ट खड़ी रहती है। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है, अगर उनको बचाएं तो ये 30 बिलियन कुछ भी नहीं है। सिर्फ 30 बिलियन के लिए आप साढ़े 12 करोड़ के जो सूबा है
पॉइंट तो आपका बिल्कुल वैलिड है कि आप पूरी आवाम पर जो बोझ कैवलकेड्स प्रोटोकॉल्स आप इसको कम करें और उसके बाद एक इस तरह का टैक्स रखें कि हर बंदा ऐसे खुशी से जाया कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये हम टैक्स की जो रेशो है जितनी कम होगी उतना हर बंदा वो टैक्स देगा, आसानी से पे करेगा। इरफान साहब, ना असल में इशू ये होता है कि टैक्स देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैक्स की हम टैक्स पे करते हैं, कभी हमने रुकावट हमें रुकावट नहीं आई। हम शौक से जाके अपने तमाम एसेट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद ऐसे हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जिनकी तमाम जो जायदाद है वो डिक्लेयर्ड है। लेकिन असल इशू ये होता है कि लोगों को टैक्स देते हुए वहाँ पे इश्यूज आते हैं कि अगर आपने टैक्स की रकम पे कर दी तो अगेंस्ट में गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, गवर्नमेंट आपको क्या वो तमाम सहूलियात, तमाम फैसिलिटेशन जो है वो फराहम कर रही है। क्या आपको हेल्थ सेक्टर में वो फैसिलिटेशन मिल रही है, क्या एजुकेशन सेक्टर में आपको वो फैसिलिटेशन मिल रही है, क्या कारोबार करने में आपको वो फैसिलिटेशन मिल रही है, फैक्ट्री लगाने में आपको कोई फैसिलिटेशन मिल रही है? तो इसका जवाब है नहीं। इसी वजह से लोगों के अंदर ये चीज़ जो है इसके ऊपर वावेला मचाना शुरू कर देते हैं कि हम टैक्स क्यों दें। देखिए पूरी दुनिया के अंदर टैक्स नेट के अंदर हर एक को आना लाजमी है। आप हम अपने हमसाए मालिक की बात करें, चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ पे जो मांगने वाले हैं, वहाँ पे जो सब्ज़ी वाले हैं, वहाँ पे बूट पॉलिश करने वाले, वो तमाम के तमाम लोग टैक्स नेट में शामिल हैं। उन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स बना रखे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको, बल्कि लाहौर में आप अपने ऑफिस के अंदर ऐसा विजिट करके देख लें, आपको कई ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे जिन्होंने आज तक अपने बैंक अकाउंट नहीं बनाए। ऐसे ही है। टैक्स नेट में आना तो दूर की बात, जब आप बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे, जब आप टैक्स नेट में नहीं होंगे तो आप कैसे टैक्स देंगे? तो ये एक अवाम के अंदर जो हुकूमत को एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और उसके साथ साथ एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको अदा नहीं कर रही। आए रोज़ ऐसी खबरें चलती हैं कि बिजली के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, पानी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, गैस के ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर लगाया जा रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया। ये टैक्स लगाएं, आपको इससे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन असल इशू ये है कि आप उसके बिहाफ पे क्या देंगे, किसी को रिटर्न में क्या देंगे। इरफान साहब, मुझे एक ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है कि कम से कम लोगों में ना आपको थोड़ी सी सेंस भी डेवलप करनी है। वो जो खौफ सा तारी है ना, वो इसी वजह से होगी ना, जब आप उसको आप उसको इत्मीनान देंगे कि आपने जो पैसा हमें दे रहे हैं टैक्स की मद में, उसके रिटर्न में आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। जब आप ना तो उसको फैसिलिटेट करते हैं, वही जो 30 अरब रुपए की जैसे अब बात हो रही है, 30 अरब रुपए आप लोगों ने एग्जांपल दी कि गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल की मद में 110 अरब रुपए चला जाता है। जब आवाम को ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि हमारे टैक्स के पैसों से ये लोग याशी करेंगे, ये लोग मिसाल देता हूं कि उसके बाद कौन टैक्स देगा? आईजी, सीसीपीओ, चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनके कैवलकेड्स के साथ V8 गाड़ियों के ऊपर वो जैमर का सिस्टम लगा हुआ है। मुझे बताएं 8 करोड़ की गाड़ी है, वो कोई खुदा का खौफ करें, आपने इतनी ट्रैवलिंग करनी है। 8 करोड़ का आप बड़े पुरानी दौर की बातें कर रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, 8 करोड़ की चली गई है, जिसके ऊपर वो जैमर लग रहा है। यानी कि V8 8 करोड़ की गाड़ी के ऊपर जैमर, 8 करोड़ की गाड़ी के ऊपर आपने वो सिस्टम लगाया हुआ है। कुछ खुदा का खौफ करें, रियासत माँ के जैसी होगी, ये सिर्फ तकरीरों में आप हमें समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ना करें। आप वसाइल को, जो ज़ाया वसाइल करते हैं, उन पर अगर थोड़ी सी तवज्जो दे लें तो मेरे ख्याल से आपको देने में कोई इशू नहीं। आपको इतना नहीं होगा ना। वो जो टैक्स को लेकर लोगों के ज़हन में वो परेशानी है ना, उसको भी आसान कीजिए। ये बताने की कोशिश करें कि टैक्स देने में कोई आपका अपना जो भी पॉलिसी आती है वो उन्हीं लोगों के लिए आती है जिनका सब कुछ डिक्लेयर्ड है। अब मसला ये होता है कि आपने टैक्स नेट को बढ़ाया किस हद तक है। आपने अवाम दोस्त टैक्स, वो जो एक ताजर दोस्त स्कीम एक निकाली हुई है, उसमें आप टैक्स नेट को, अल्लाह करे कि वो बढ़ जाए। 50 लाख दुकानदार है, अगर 50 लाख बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम हम कोई 1 करोड़, अब ये 25 करोड़ का मुल्क है और टैक्स पेज की जो तादाद है एक्चुअल वो 6-7 लाख ही है। बाकी तो टैक्स रिटर्न्स ही जमा करवाते हैं। ज्यादा जो अक्सरियत है 70% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं और जिनका सब कुछ डिक्लेयर है। उसके अलावा इस लाहौर शहर की अगर बात करें, अगर आपने टैक्स लेना है तो अशराफिया का नाम तो बड़ा आप लेते हैं कि अशराफिया से टैक्स लेंगे। अशराफिया के रहन सहन के मुताबिक उसका अगर टैक्स देखें तो वो 0 है। यानी ये नहीं हो सकता कि ना वो बात 4-6 गाड़ियों पे बात सही है, लेकिन असल बात है कि आप आम आदमी जिससे टैक्स ले रहे हैं या जिसके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसको इस बात की यकीन दहानी हो कि दैट इज माय पॉइंट ना, कि आपको टैक्स कल्चर को अगर आम करना है तो आपको फिर तमाम लोगों को एतमाद में लेना होगा। कुछ इस तरह से कोई पब्लिक सर्विस मैसेज या लोगों को बताना होगा कि जी इसमें उनके लिए परेशानी कोई नहीं है बल्कि आसानी है।
लोग आप यहाँ पे चोर रास्तों पे गाइड करने वाले ज़्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से लोग इससे दूर भागते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? मेहनत से हलाल कमाया, टैक्स अदा किया, गोशवारों में जाहिर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है एहलिया की बरतानिया में भी जायदाद है। सो अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपने टैक्स पे करना है, यहाँ पर वो लोग जो कि टैक्स पे भी कर रहे हैं, सब चीज़ें, उनको उल्टा परेशान किया जा रहा है। इरफान साहब, ये उल्टी गंगा बह रही है। देखिए यहाँ पे होता ही ऐसे है, जो काम करेगा उसके खिलाफ बातें भी की जाएंगी, उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जाएंगे और उसको इस तरह कर दिया जाएगा कि वो कहे कि मैं छोड़ देता हूँ। आप पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी फैमिलीज़, कई ऐसे लोगों को हम पर्सनली खुद जानते हैं जो यहाँ पे इज़्ज़त के साथ काम कर रहे थे, ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे। माहौल, हुकूमत, इंतज़ामिया, इन लोगों ने ऐसे हालात उनके लिए पैदा किए कि वो लोग छोड़ के चले गए। और कल जब वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो उसमें भी ये बात, उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि अगर इसी तरह इल्ज़ाम लगाना तो उनका दिल कर रहा था कि सब कुछ बेच जाके चले जाए। और बात भी ठीक है कि इतनी मेहनत करने वाला शख्स, बेलॉस मेहनत करने वाला, जिसका कोई मुफाद नहीं है, और मेरे ख्याल से वो तमाम स्ट्रगल, एक लंबा सफर किसी से ढका छुपा भी नहीं है, किसी से नहीं ढका छुपा। और वो चीज़ें जो आप अभी बात कर रहे थे कि 110 रुपए के जो पेट्रोल और ये मराद जो हैं वो ले ली जाती हैं, तो ये चीज़ें वो शख्स जिसने 13 माह में अपनी गाड़ी, तो एक नहीं, सिर्फ अपनी गाड़ी, सिर्फ एक नहीं, उसके साथ जितना कैवलकेड था, स्क्वाड था, वो उनकी गाड़ी, अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी। सीएम हाउस का जितना किचन का एक्सपेंडिचर था वो घर से आ रहा था। तो उस शख्स से आपसे कहें कि आपने जो जायदादें बना ली, और वो जायदादें जिनके बारे में हम खुद लोग आई विटनेस हैं। मुझे याद है कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं उसका अहदेदार भी था, तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ, आज से 15-16 साल पहले की, कि वहाँ पे हमने एक इवेंट रखा था, तो उसमें एहतजाज था। तो उसमें मोहसिन रज़ा नकवी साहब को हमने इनवाइट किया था, जब वो CNN के लिए काम करते थे। तो उस वक्त वो BMW गाड़ी जो थी उसके अंदर वो आए थे, और उस वक्त सहाफ़ियों में किसी के पास, बल्कि किसी के पास नहीं होती थी, तो इस शख्स के पास जो है वो अपनी BMW उस वक्त थी, और उसके साथ जो थी वो FC की गाड़ियाँ और सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो ये चीज़ें उनके लिए कोई नई नहीं है। और उस शख्स ने जिस तरह मेहनत के साथ इस इदारे को डेवलप किया, इस इदारे से मुराद सिटी न्यूज़ नेटवर्क को, कि हमने देखा कि हमारे सामने ये चीज़ें, हमारे सामने ये चीज़ें, हलकों के बड़े-बड़े लोग इस चीज़ के मुतरफ हैं। ये वही इदारा है जिसके खिलाफ एहतजाज हुआ कि आप तनख्वाहें नहीं दे पाते थे। तो उसके बाद क्या किया गया कि अपनी जायदादें जो हैं वो बेची गई, और लोगों के अखराजात, अपना गोल्ड बेचा, बाकी चीजें बेची, और फिर जो वर्कर थे उनकी तनख्वाहें, कोविड के दिनों की बात है, ये कोविड के दिनों की बात, ये स्टार्टिंग थी 2010 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2008 में ये शुरू किया गया, कोविड में भी हुआ। 2008 की बात है जब ये चैनल शुरू किया गया था। उसके बाद 9 के अंदर जो है वो हालात ऐसे हो गए कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। फिर मोहसिन नकवी साहब और इनकी अहलिया, जिसके बारे में ये अब ये लोग बातें कर रहे हैं कि इन्होंने दुबई में जायदादें बनाई हैं, इन लोगों ने अपना गोल्ड बेचा, अपनी चीज़ें बेची, और उसके बाद जाके वर्कर्स की तनख्वाह दी कि 1 रुपये के रवादार नहीं कि हम किसी के पैसे मार लें या किसी से हमें एक्स्ट्रा पैसे आ जाए। ये तो सोच भी नहीं ना सकते। हालांकि बहुत से इदारे ऐसे हमारे सामने हैं, बड़े ऐसे इदारे हैं जो जिनके मालकान आज नहीं, आज से 30 साल पहले के बिलियनर्स हैं, वो भी तनख्वाहें नहीं दे रहे, आज भी नहीं दे रहे। और ये वो इदारा गिने चुने इदारों में से शामिल है जो वर्कर्स को प्रॉपर वक्त के ऊपर तनख्वाहें भी दे रहा है, और तनख्वाहें जो हैं वो वक्तन फवक्तन बढ़ भी रही हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा आदमी जो अपने वर्कर का इतना ख्याल रखता हो, वो किसी जगह के ऊपर करप्शन या किसी ऐसे जराए से पैसे कमाए, काम करने नहीं दिया जा रहा, आपके काम में रुकावटें पैदा करने की। और इस बात का उन्होंने इशारा भी दिया, एक मिनट राव साहब, इस पे एक बात का इशारा भी दिया उन्होंने कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है, आप गंदम स्कैंडल देख लें, उसमें भी उनका नाम लिया गया। उसके ऊपर उन्होंने इस बात की वजाहत की कि 10 साल बाद भी मेरा नाम या मेरी टीम का नाम किसी जगह के ऊपर आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, मैं जवाब दूंगा। सर्कुलर डेट को कम किया, ये वो 6 अरब रुपए अदा किए। उस शख्स के बारे में इस तरह सोचना, मैं समझता हूँ इंतहाई घटिया लोग हैं जो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसी साजिश कर रहे हैं कि जो लोग मेहनत, ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ मुल्क के लिए काम कर रहा हो,
اس کے ساتھ آپ ایسا ہر عوام طرف کے لیے دیکھیے کام کر رہا ہوں، ملک کی عوام کے نگران حکومتیں تو چاروں صوبوں میں رہی ہیں، لیکن آپ کو سپیڈ کے نام سے آپ وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مقابلہ نہیں کر پاتے نا پھر آپ سازش کرتے ہیں. تو مجھے تو وہ بالکل اس میں اب بالکل سازشی عناصر موجود ہیں، اس میں بالکل مجھے کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے. دیکھیں ان لوگوں کو ایک لگ رہا منظم انداز ہے میں شاید ہماری جگہ ختم ہو گئی ہے، پلان کیا گیا ہے اور اس پلان کے اوپر جو ورکنگ کر رہی ہے. اب میں اچھا یہ گرو جو ہے نا وہ تب سے جب سے نگران میں سی ایم تھوڑا تھے سا نا آپ تب کو سے پیچھے لے متحرک کے ہے. جاؤں گا، تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. پیناما میں 457 لوگوں کے نام آئے، میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی ہوئی، اور دوسرا پیناما میں اگر کسی کا کیس لگا تو وہ جہانگیر ترین کا لگا. اس کے بعد باقی سارے لوگ کدھر گئے؟ بڑی بڑی فیملیز کے نام تھے پیناما، کدھر گئے؟ یعنی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور ایگزیکیوٹ کچھ اور کیا جاتا ہے. یہ بڑی پرانی ریت ہے. جب آپ مقابلہ کریں نا، مقابلہ کریں، اگلے نے کر کے دکھایا ہے. ہیلتھ، ایجوکیشن، ہر سیکٹر میں انفراسٹرکچر کی جو بات آپ کر رہے تھے، 15 سال آپ سے کام نہیں ہوا، 15 سال رکے ہوئے کام مکمل کروائے. آپ مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ مقابلہ کریں نا. مقابلہ کرنا ہوتا تو پھر اس طرح کے جو مقابلہ نہیں کر بڑی واضح بات ہے. اب میں پیچھے سے تیر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. دبئی میں پراپرٹی کی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کیونکہ کافی ہمارے جو دوست ہیں وہ وہاں پہ ریل اسٹیٹ کا کام بھی کرتے ہیں. اچھا اکثر ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوست کو فون کرے گا بھائی فلاں ولا ہے یا فلیٹ ہے 5% بس دے دو، باقی رینٹل انکم سے وہ آپ کی 10 سال میں وہ آپ کی پراپرٹی بن جائے گی. تو ہم ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار حالانکہ وہ 5% کتنی اماؤنٹ ہے؟ اگر 20 لاکھ درہم کا کوئی ولا ہے تو 5% اس کی محض جو بنے گی وہ 10,000 درہم بننے. آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ افورڈیبلٹی بھی اس کی ہو سکتی ہے. اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پر جو 15 سال اور 20 سال کا، وہاں پر تو یہ 3 جو نام آئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ایک سابق گورنر ہیں وہ وہاں پہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب میں ریفرنس بھی دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہی ایک وہاں پر 1000 اپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ بنا، تو اس میں جو لسٹ نکلی 300 سے زائد پاکستانیوں کے نام تھے. وہ اسی طرح سے آپ دیکھیں اپنے ملک میں جب آپ انسرٹینٹی رکھتے ہیں تو پھر عام جو سرمایہ دار ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر انویسٹ جہاں پہ اس کو بہتر اپرچونٹی ملے گی تاکہ مجھے کوئی ہینڈسم ایک رینٹل انکم کی صورت میں مجھے ملے. یہ ہر کسی کا حق ہے. اور وزیر داخلہ نے بھی بالکل کل یہ کلیئر کیا ہے کہ انہوں نے بلکہ لنڈن کا کبھی تذکرہ نہیں ہوا، لنڈن کے والے سے انہوں نے خود کر دیا کہ ڈکلیئرڈ ہے. کل کو آپ کچھ اس طرح کا نکالیں تو وہ ڈکلیئرڈ ہے. اگر دیکھیں یہ تو جان بوجھ کے نا روڑے اٹکانے والی بات ہے، پراپرٹی اب جہاں مرضی دینے والی بات ہے. یہ وہ گروہ ہے جس کو نہ کبھی کچھ ہضم ہوا نہ ہوگا، کسی کامیابی وہ ملک دشمن کسی کا نام ملک کے بنیادی طور پہ جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ. آپ ڈاکٹر قدیر کو دیکھیں، ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، جس نے ملک کی خدمت کی، جس نے ملک کو اس جو لیول پہ لے کے آیا کہ آج پوری دنیا کے اندر ہم فخر کے ساتھ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ایٹمی پاور جو ہے رکھتے ہیں. تو اس ایسے شخص کے ساتھ آپ نے یہ کر دیا. محمد علی جناح کے ساتھ اچھا یہ سیاسی حاسدین بیسیکلی ہوتی ہیں جو آپ کی اپنی ساتھ کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب بات کر لیتے ہیں ان کاوشوں کی جن کے راہ میں جو ہے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، جو کام ایکچولی نہیں کرنے دیا جا رہا. عوام کی بھلائی کے لیے اتنا زبردست کام کیا جا رہا ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. اوور بلنگ کا کس حد تک خاتمہ ہوا؟ اوور بلنگ میں ریلیف نہ دینے والے لیسکو آفیسر جو ہے ان پر مقدمہ درج ہوگا، اور ریلیف دینے کے لیے اب تک جو اقدامات ہوئے وہ قابل ستائش ہیں. راؤ صاحب یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اوور بلنگ کی نشاندہی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا پریویس پروگرام میں ہم یہ سمجھ رہے تھے 83 کروڑ کی اوور بلنگ ہے، 83 کروڑ یونٹس کی، لیکن شاید سپرا نے اس بات کو کنفرم کیا کہ 98 کروڑ یونٹس کی یہ اوور بلنگ ہے. اچھا اب ریلیف دینے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کو بھی تھوڑا مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں، لیکن وہ اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہر صورت میں ریلیف دینا ہے. اور سب سے پہلے آفیشیلی بھی وزیر داخلہ نے یہ بات کہی کہ اس طرح سے اوور بلنگ کی گئی ہے، اور جس طرح سے وہ ڈٹرمنڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ چارہ نہیں ہوگا کہ عوام کو جو جن کو بھی اوور بلنگ اور پھر آپ کو راستے بتائے جا رہے ہیں، آپ کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں. جو افسران ساتھ تھوڑا سا اس کو اور اس میں کام سلو ضرور ہوا ہے، اس کو اور تھوڑا سا تیز کرنا پڑے گا.
اور جس طرح سے ایکسینز اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ایکسینز کو جو کہ بالکل انڈر پریشر ہیں اور ان کو تھوڑا سا دباؤ ڈال کے ایٹ لیسٹ عوام کا رائٹ ہے عوام کو واپس مل جائے, اس میں کیا کباہت ہے. اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ اوور بلنگ ہوئی ہو اور اس کے بعد پھر آپ کے 4000 چکر نہ کسی نے لگوائے ہوں کسی ایکسین نے, تو پھر آپ کا پھر بھی کام جو احسان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیکسٹ بل میں بھی لگ کے آ جاتا ہے. تو یہ وطیرہ ان کا رہا ہے, یہ اوور بلنگ میں صرف جھانسا دیتے رہے ہیں, اس کو ریزالو نہیں کرتے رہے. وزیر داخلہ کی خاص طور پر جو اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اس سارے ایشو کو ٹیک اپ کیا اور ایف آئی اے کے ذریعے ساری. اچھا جی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے میں اس پہ عرفان صاحب کا کمنٹ کہتی ہوں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. سو ہم بات کر رہے تھے اوور بلنگ کی. اب شہریوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اوور بلنگ کی صورت میں ڈائریکٹ ایف آئی اے بھی جا سکتے ہیں. آپ کو ہم نے بڑی آسانی سے بل سمجھانے کا طریقہ بھی بتا دیا. عرفان صاحب انا دیکھیں فرسٹ ٹائم ہوا کہ جو لیسکو ہے چن چن کے افسران تک ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں, افسران تک ہاتھ ڈالے گئے, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ لائن مین جو آپ کے میٹر کے اوپر آ گیا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا, اوور بلنگ کرتا تھا, اوور یونٹ آپ کو ڈال کے جاتا تھا, بجلی چوری کرواتا تھا, وہ ڈر گیا ہے. میں کئی ایسے لائن مینز کو جانتا ہوں جن کی دہاڑیاں لگی ہوئی تھی, میٹر ریڈرز, وہ لوگ اب اس کام کی طرف آ نہیں رہے. بہت سے لوگوں کی بجلی اب ان کو واقعی فیل ہو رہا ہے کہ یار بجلی کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں, جن کو آج تک زندگی میں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا, ان کو اب بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں. اور اس شخص کو میرے جیسے, آپ جیسے, راؤ صاحب جیسے, ہمارے کیمرہ مین جیسے وہ لوگ جو پورا بل پے کرتے تھے ان کے اوپر اوور لوڈنگ کی جاتی تھی. اب ان کو جو بل کے ساتھ سی آر لکھ کے آ رہا ہے کہ آپ کے ہم نے اوور بلنگ کی تھی آپ کی, اب وہ جو ہے وہ آپ پیسے ادا نہ کیجئے گا. یعنی کہ عوام کو کتنا یہ اس گرمی کے اندر واقعی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. بل دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, بل دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے یہ ہمارے پیسے بھی ان لوگوں نے کبھی دینے, یہ ناممکنات میں تھا, کبھی ہوا ہی نہیں, یہ چیز تو کبھی سوچی نہیں تھی کسی نے. ابھی تو دیکھیں جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ یہ 98 کروڑ یونٹ تھا جس میں سے ابھی تک 31 کروڑ یونٹ واپس آیا. ابھی بھی آپ کے 67 کروڑ یونٹ موجود ہیں جو کہ آپ کو وزیر داخلہ نے اس کے اوپر کلیئر ڈائریکشن ایف آئی اے کو دے رکھی ہیں کہ جب تک یہ ایک یونٹ بھی باقی رہتا ہے آپ نے لیسکو کا پیچھا نہیں چھوڑنا. اور اس کے لیے لیسکو چیف نے کچھ دن پہلے ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ہے سرفراز ورک, ان سے ملاقات کی, ان کو بتایا کہ 31 کروڑ یونٹ ہم نے دے دیے ہیں, باقی کا ہم جو سسٹم بنا کے کہ یہ کتنے ماہ میں دیں گے, کس طرح واپس کریں گے, یہ ڈیٹیلز آپ کو دیں گے جو آپ وزیر داخلہ کو بھجوائیے گا تاکہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو. پریکٹیکلی لوگوں کے مسئلے ایڈریس نہیں ہو رہے ابھی بھی ایکسینز کے آفس میں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایکسین کے آفس میں نہیں, آپ کو کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ ایف آئی اے میں جائیں, وہاں آپ کی ہر طرح سے جو ہے ایکسین کے دفتر کو آپ ختم کر دیا. شکریہ ناظرین, ہم نے بھی آپ سے اجازت لینی ہے, ہیڈ لائنز ہوں گی, ہیڈ لائنز کے بعد ہم آئیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین پروگرام کے حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں جی صنعت کے حوالے سے. بلا شبہ صنعت کا ایک اہم رول ہے, صنعت کاروں کو درپیش مسائل, صنعت کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. صنعت کاروں کو سہولیات کس طرح سے دی جا رہی ہیں؟ ملک میں ہر جگہ جہاں پر مسائل ہیں اور بڑے مسائل میں بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھنا, اس سے نہ صرف عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں بلکہ صنعت کار بھی بہت حد تک متاثر ہو رہے ہیں. صنعت کاروں کی سہولیات کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ انڈسٹریل گروتھ وقت کی اہم ضرورت ہے, اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لے کے چلا جا رہا ہے, اور نئی صنعتیں لگانے کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بیرون ملک سے اگر ہم دیکھیں بہت سارے اوورسیز ہوتے ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں, میں تعارف کرانا چاہوں گی پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین ہیں جی جاوید اقبال صاحب, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اپنے شو میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے جب چارج سنبھالا تو کیا حالات تھے اور بہتری کے لیے اب آپ نے کیا کیا کچھ کیا؟ دیکھو, جب ہم نے چارج سنبھالا تو اس وقت کمپنی پچھلے 1-1.5 سال سے اس کے کوئی گورننگ باڈی نہیں تھی. صحیح. تو اس لیے گورننگ باڈی کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ مینجمنٹ کوئی انیشیٹو لے سکتی ہے یا کوئی کام کر سکتی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. تو جیسے ہی میں نے چارج سنبھالا تو سب سے پہلے مجھے جس مسئلے کا درپیش تھا, مسئلہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا بجلی کا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی
ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर ना, जिस तरह आपने कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो बात की, ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती है, और जो चल रही है इंडस्ट्री वो भी नहीं चल सकती। बिल्कुल आपने सही तो कहा। उसके लिए मैंने मिनिस्टर साहब से, चौधरी शाफिर साहब से मशवरा किया, तो फिर हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और वो इनिशिएटिव था कि बिजली के ज़िम्मे में कि पूरी इंडस्ट्री को सोलर पे ट्रांसफ़र किया जाए। वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छा, अब सोलर पे ट्रांसफ़र करना तो कहना तो बहुत आसान है, चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए चैलेंज कि आप एक बात समझें कि इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट फंसा हुआ है 24-25% बैंक रेट्स के ऊपर। ऐसे ही है। इंडस्ट्रियलिस्ट फंसा हुआ है इतनी हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। इंडस्ट्रियलिस्ट गैस पे फंसा हुआ है, इंपोर्ट पे फंसा हुआ है, और उसके पास आगे बढ़ने की जो कुशन है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, बहुत रास्ते तंग है, बहुत तंग। तो उस सिलसिले में फिर हमने इनिशिएटिव में प्लान ये किया कि जो मेरी कंपनी है वो एज ए सपोर्ट के तौर पर, एज ए सॉवरन गारंटर के तौर पे खड़ी होगी बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिटवीन द सोलर कंपनीज। हमने सोलर कंपनीज वालों से बातचीत की, हमने कहा कि आप 20 से 25% आपको मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से ले दूंगा, ठीक है, आपका जो 75% होगा उसका गारंटर मैं हूं, ठीक है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर बिजली की प्राइस 50 रुपए है तो मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली मिलेगी 32-33 रुपए पे। ठीक हो गया। सो 33 से 35% उसको सस्ती बिजली मिलेगी, तो वो काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा, रोज़गार के मौके फराहम करना उसके लिए आसान हो जाएगा, नई इंडस्ट्री लगाना उसके लिए आसान हो जाएगा। जब मैंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा यार ये सुबह ही काम करवा दें, क्योंकि हमारे पास हमारे पास 5-5, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ इकट्ठा नहीं है। सही बात। चूंकि हम बिजली का बिल देते हैं 40 लाख रुपया, तो आपकी तो किस्त बन रही है 30 लाख रुपया या 28 लाख रुपया, सही। तो हमें तो फायदा ही फायदा है। और फिर 5 या 6 साल बाद वही सोलर सिस्टम उनका हो जाएगा और अगले 15 साल वो मुफ्त बिजली लेंगे। जावेद इकबाल, ये इतना बड़ा इनिशिएटिव था जो हमने लिया। ले लिए जाते हैं, ये मयर्स ले लिए जाते हैं, सोलर पे चले जाते हैं, तो सनतकारों को और सनत को कितना फायदा होगा, ग्रोथ में कितनी बेहतरी आएगी? देखो एक बात समझो, पाकिस्तान की आबादी है कोई तकरीबन 250 मिलियन, हमारे पंजाब की आबादी है कोई तकरीबन 140 मिलियन, 14 करोड़ के करीब। पाकिस्तान को हर साल 7 से 8 मिलियन नए रोजगार पैदा करने, अगर वो पैदा नहीं करेंगे तो मसाइल ही मसाइल हैं। बेरोजगारी, अच्छा बेरोजगारी होगी तो मसाइल ही मसाइल होने ना, मुआशरे में अफरा तफरी होगी, मुआशरे के अंदर लड़ाई झगड़ा चोरी डकैती दूसरी तरफ जाएंगे। अच्छा, इस मसले को इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कायम करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 या 4 टूल्स हैं। एक, आप एक सस्ती एनर्जी दें लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, नंबर 1। नंबर 2, जो बैंक रेट्स हैं उसको नीचे लेकर आए, ठीक है, ताकि लोग नई इंडस्ट्री की तरफ जाएं और लोग ये मत सोचें कि हमने बैंक में पैसा रख देना है तो हमें 22-25% नफा आ जाएगा। ऐसे ही है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत से भी मैंने बहुत मरतबा ये इल्तिजा की है कि इसको 22% को नीचे लेकर आओ किसी तरीके से, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टिव हो, वो नई इंडस्ट्री की तरफ जाए, नए रोज़गार पैदा हों। और दूसरी तरफ हमने क्या किया कि हमने अपने दोस्तों से मशवरा किया, हमने कहा जी जो हमारी कंपनी आपके हल कर सकती है, देखिए ना मार्केट रेट मैं नहीं कम कर सकता, वो स्टेट बैंक ने कम करना है, लेकिन जो उनके दूसरे लोकल मसाइल हैं जी, उनमें हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े। सनतकार को सहूलियात किस तरह से देनी है, सो मैक्सिमम आप तो कोशिश कर रहे हैं। अब बुनियादी मसाइल जो आप समझते हैं सनतकार को हैं, चैलेंजेस जो हैं बिजली और गैस के अलावा कौन कौन से हैं? हाँ देखें, अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जब पंजाब हुकूमत ने ये कंपनी बनाई और इंडस्ट्रियलिस्ट के ही अंडर दे दी, तो इसका मतलब है जो रेड टेपिज्म है वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल। अच्छा, रेड टेपिज्म का मतलब है जैसे अब एलडी है, हमारा एलडीए से लेना देना नहीं है। आज सिचुएशन ये है कि मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर नया प्लॉट खरीदना है तो उसको बाआसानी ट्रांसफ़र होता है 24 घंटे के अंदर। दूसरा, उसका अगर कोई ड्रेनेज का मसला है, पोल्यूशन का मसला है, उसका सिक्योरिटी का मसला है, वो तमाम मसाइल हम हल करते हैं। इसके अलावा उसने अगर नई फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने के लिए उसको
بلڈنگ پلان کی اپروول چاہیے وہ ہم 24 گھنٹے میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ بھی یعنی ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا اس جاتا کے علاوہ بھی کوئی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہم بات کرتے ہیں نا اکثر کہ جو ڈپارٹمنٹس ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, ہم نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہے اگر کسی ڈپارٹمنٹ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. نارملی ماحول ہی ہوتا تھا نا, آپ کو این او سی اگر درکار ہے تو اس کے لیے آپ اس کے لیے اب ہم نے یہ ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا کہ ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ ہمارے آفس آئیں, آپ کو گورنمنٹ کے دوسرے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹیکس کا جو نظام ہے, سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے, لیبر کا نظام ہے, انوائرمنٹ کا نظام ہے, ان کے انسپیکٹرز کا جب دل کرتا تھا کسی فیکٹری میں گھستے تھے, بند کر دیتے تھے یا نوٹسز ایشو کر دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو پہلے پیڈمیک کے آفس میں آنا پڑے گا, ہمیں بتائیں گے, ہم اس کو دیکھیں گے اور ہم اپنے انڈسٹریلسٹ دوست کو بلائیں گے, اس کا مسئلے کا حل نکال کر دیں گے, نہ کہ اس کو غیر ضروری پریشانی میں لے کر جایا جائے. اس طرح سے بندش سے مزدور بھی پریشان, آپ کا کام بھی. دیکھیں نا, جب ایک ریگولیٹر اتھارٹی کا کوئی بندہ جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ ادھر 200 300 400 لوگ کام کر رہے ہیں. اگر ان کی کسی نالائکی نااہلی کی وجہ سے فیکٹری بند ہو جاتی ہے تو آپ دیکھو 200 300 لوگوں کا روزگار بند ہو گیا. ایک دوسرا جو اس پروڈکشن سے مال بننا ہے, لوگوں کو سپلائی جانی ہے, ان کا روزگار ہو گیا. پھر جہاں سے سپلائی آنی ہے ان کی فیکٹری کا نقصان ہو گیا. تو یہ ملٹیپل ایفیکٹس ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا جی ہمارے آفس میں آئے, آپ کا جو جائز مسئلہ ہے وہ ہم حل کروا کے دیں گے اپنے انڈسٹریلسٹ سے, لیکن اگر غیر ضروری کسی مسئلے کے لیے آپ تنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اور وہی اندازہ, اور اس سے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, ملک میں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ چلتا رہتا ہے. انڈسٹریل زون کے اندر صرف پلاننگ کے تحت ہوتی ہے, اول تو ہوتی نہیں ہے. یہ حکومت کا بہت اچھا فیصلہ, میں اس کو سراہوں گا, لیکن دوسری طرف میں وابڈا کو بھی اپریشیٹ کروں گا, پاور کمپنیز کو بھی, وہ ہمارے ساتھ کنسلٹ کر کے مجبوری میں اگر کوئی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے تو وہ انڈسٹریل زون میں وہ ٹائم فریم بتاتے ہیں. ہم اپنے انڈسٹریلسٹ کو بتا دیتے ہیں, انفارم کر دیتے ہیں, بھئی آج 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, اپنی پوری پلاننگ کر لیں. دیکھیں اگر اس طریقے سے کام ہوگا تو آنے والے وقت میں مسائل کا حل بھی نکل آتا ہے اور گروتھ بھی ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. کیونکہ اب دیکھو پھر اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو جب فرینڈلی ایٹماسفیئر ملے گا نا, اس کا دیکھو 60% 50% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ ذہنی اور وہ ذہنی طور پہ پیس آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے کہ یار میں نے کام کرنا ہے, ہمارے انڈسٹریل دوستوں کے کی سپورٹ میں تو یہی کام ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ایک وہ جو ٹیکس کلچر کے ابھی ہم اپنے نیوز پارٹ میں بات کر رہے تھے, عام کرنا بہت ضروری ہے ٹیکس کلچر کو, تو صنعت کاروں کو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ فرینڈز کے ساتھ مشورے کے ساتھ ہم نے کونسل بنائی ہوئی ہے, بورڈ میں لے کے آتے ہیں, چیزوں کو پلان کرتے ہیں, جہاں جہاں ٹیکس میں ریلیف مل سکتا ہے اس کی ریکمنڈیشن بنائی جاتی ہے. اس ریکمنڈیشن کو لے کر ہم اپنے جو ایک پراپر چینل ہے منسٹری میں لے کر جاتے ہیں, منسٹری سے بات چیف منسٹر تک جاتی ہے, اور پھر چیف منسٹر سے بات آگے نکل کے حکومت پاکستان کو بتائی جاتی ہے. اور یہ ایک طریقہ کار ہے, اور دس از ہاؤ وی ریزالو دی ایشوز. اور اس میں جہاں جہاں پاسبل ہوتا ہے ان مسائل کا حل بھی نکلتا ہے. ایون فار ایگزامپل حکومت نے ایک انیشیٹو لیا تھا اسپیشل اکنامک زونز کا. اچھا, اگر آپ اپنی فیکٹری اسپیشل اکنامک زون میں لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکس ہالیڈیز ہیں فار نیکسٹ 10 ایئرس. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ اپنا پلان سبمٹ کرواتے ہو اس دوران جتنی مشینری آپ لکھ کر دیتے ہو وہ تمام مشینری پہ امپورٹ کرنے پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ حکومت انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس کے بس میں کر سکتی ہے وہ کیا ہے. اور یہ تمام چیزیں دیکھیں ہماری جو پیڈمک ہے اس کی کولیبریشن کے ساتھ ہوتی ہے. ہم جہاں جہاں مسائل آتے ہیں ہم حکومت وقت کو بر وقت انفارم کرتے ہیں اور اس کا بر وقت سلوشن نکالا جاتا ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے صنعت کار کے لیے کہ آپ کے مسائل آپ فوری سنے جا رہے ہیں, فوری ان کے حل کے لیے ایک برج کا کردار جو ہے. یہی وجہ ہے نا, یہی وجہ ہے کہ لوگ انڈسٹریل سٹیٹس کے اندر فیکٹری لگانا پریفر کرتے ہیں. جن لوگوں کی نہیں بھی ہے
وہ ادھر آنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہماری مینجمنٹ کمپنی کا اپنا مینجمنٹ کے آنے کے بعد مجھے ایوری ڈے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ جی ہمیں قائد اعظم بزنس پارک میں 20 ایکڑ کا پلاٹ دے دیں, 10 ایکڑ کا پلاٹ دے دیں, اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اور میں چوہدری شافر حسین صاحب کی تعریف کروں گا, انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لیا جس کی ہم ابھی پلاننگ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم کر گزریں گے. انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہم 2 سال کی لیز پہ پلاٹ دیتے تھے, اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس کو 5 سال پر لے جائیں, کیونکہ لوگوں کے مسائل ہیں نا, لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے. تو اس چیز کو جہاں جہاں ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آسانی کر سکتے ہیں, تو آپ کے ملک کا فائدہ ہے, اس میں ملک کا ہی فائدہ ہے نا. تو اب ہم اس طرف جا رہے ہیں اور اس کو 5 سال پر لے کے جا رہے ہیں, باقاعدہ اس کی اپروول لے کے, آنریبل چیف منسٹر سے اپروول لے کر ہم اس کو 5 سال پہ امپلیمنٹ کریں گے. یہ 2 ایسے بڑے انیشیٹو ہیں جو ہماری منسٹری نے مل کے ہمارے ساتھ لیے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے منسٹر صاحب جو کل بھی میں جب ہماری ایک بہت بڑا انیشیٹو آنے والا ہے, وہ میں اس کا ذکر کروں گا آپ سے بعد میں, لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں. منسٹر صاحب اس حد تک پرجوش ہیں, انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی اگر فورن انویسٹر آتا ہے, پاکستان میں سولر کی فیکٹری لگاتا ہے یا سولر پینل کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی, بیٹریز کی بھی, کسی بھی چیز کی جس سے ملک کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, تو ہم اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے اوورسیز بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور یہاں پر صنعت لگا کر یہاں پر کام کریں, تو ان کے لیے سازگار ماحول. اچھا, میں آپ کے شو کے وساطت سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں پیڈمک کی, آپ ادھر سے ڈیٹا لیں, انفارمیشن لیں اور ڈائریکٹ مجھے کال کریں یا میرے سی او کو کال کریں یا کسی بھی میری مینجمنٹ کمپنی کو کال کریں یا ایون میل کر دیں. ان کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا, چاہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے, چاہے فیکٹری لگانے سے لے کے اس کو چلانے تک, اور چلتی فیکٹری میں اگر کوئی ان کو مسئلہ ہے جہاں کمپنی ان کو سپورٹ کر سکتی ہے, ہیلپ کر سکتی ہے, ہمیں آپ اگلے 24 گھنٹے میں یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. جاوید اقبال صاحب, ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے ایک ایسا کویشچن کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا جا رہا ہے. اور وہ انیشیٹو کیا ہے؟ ابھی اس کی ورکنگ ہو رہی ہے اور اس کا جو ہوم ورک آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہماری چیف منسٹر صاحب سے, ایچ ایم منسٹر صاحبہ سے بھی ملاقات ہو چکی ہے ایک دفعہ, وہ بھی بہت پازیٹیو ہیں, اینڈ شی وانٹڈ ٹو ٹیک دس پروجیکٹ ود ان نو ٹائم, نمبر 1. نمبر 2, ہماری منسٹرز 3-4 منسٹر کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں, ہم یہ 6-7 لوگ ہیں. اس کا اب ایک ورکنگ پیپر بنا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہماری 2 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, کل بھی ہماری کوئی 4 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے. وہ ہے ٹیکسٹائل سٹی. لاہور شہر کے نزدیک 2000 ایکڑ میں ایک نیا ٹیکسٹائل سٹی آباد ہونے جا رہا ہے. بہت اچھا آئیڈیا. لیکن اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ ٹوٹل ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے, جس کی طرف آپ بات کر رہی ہیں نا, ایکسپورٹ, وہ صرف ایکسپورٹ کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. اس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فیسیلیٹی دی جا رہی ہے. اور وہ فیسیلیٹی کیا ہے؟ وہ فیسیلیٹی یہ ہے پلگ اینڈ پلے پالیسی کے تحت, جو چائنا میں, بنگلہ دیش میں, دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. ہم پاکستان میں پہلی دفعہ پلگ اینڈ پلے پالیسی کے تحت ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹر آئے, اپنی مشینری لگائے اور چلانا شروع کر دے. اس کو بلڈنگ ہم بنا کر دیں گے, سڑکیں اس کو ہم بنا کر دیں گے, بجلی ہم دیں گے, گیس ہم دیں گے, اور بجلی بھی سستی دیں گے, بجلی بھی سولر پہ دیں گے. یہ وہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے چیف منسٹر کا. ہماری ایپٹما کے ساتھ مل کے, گوہر اعجاز صاحب کے ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا انقلابی کام ہونے جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر, ایک چھوٹا سا میسج چاہیے, ہمارے پاس وقت کم ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں, میں اپنی قوم کو سب سے بڑا میسج یہ دینا چاہتا ہوں, یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں آلموسٹ 300 ملین لوگ رہتے ہیں تقریباً, اور یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ جو دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے اور انڈیولپڈ مارکیٹ ہے.
چاہے ہمارے پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں، چاہے ہمارے پاکستانی پاکستان کے اندر ہیں، ایک بات سمجھ لیں، اس سے بڑا پوٹینشل مارکیٹ دنیا میں نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ آج ادھر انڈسٹری لگائیں، پراپر اس کا پروفیشنل پلان بنائیں، اس کا کیش فلو بنائیں، تو یقین اور آپ کریں، کے پاس گائیڈ کرنے کے لیے بڑا زبردست پلیٹ اور فارم بھی ہے۔ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں، تو یقین کریں دنیا میں نا 1% 2% گروتھ پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، جمپے مارتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ادھر پاکستان میں اگر آپ نے پراپر پلان کیا، پراپر آپ کے پاس کیش فلو ہے، تو 6% 7% گروتھ تو ایسی ہی پڑی ہوئی ہے، صحیح۔ کیونکہ انٹیپڈ مارکیٹ ہے، 300 ملین کی 5ویں دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے۔ ادھر انویسٹ کریں، یقین کریں کہ اس سے آپ کے ملک کا بھی فائدہ ہوگا، قوم کا بھی فائدہ ہوگا، اور آپ بھی ترقی کریں گے۔ آپ بھی ترقی کریں گے بلا شبہ، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگر آپ غور کریں تو جہاں صنعت کار کا فائدہ ہوگا، وہاں پر روزگار بھی لوگوں کو ملے گا، وہاں پہ آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا۔ سر بہت شکریہ، اور میں گڈ لک کہنا چاہوں گی جو انیشیٹو آپ نے لیے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہیں، جس طرح سے آپ کام کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین بریک ہوگی، جوائن کریں گے آپ کو بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ سو آپ پریشان نہ ہوں کہ میری طبیعت تو نہیں کہیں خراب ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم میں اپنا بی پی چیک کرا رہی ہوں۔ سو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن یہ بی پی چیک کرانے کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ 17 مئی ہے اور ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ شو کا سٹارٹ میں بی پی چیک کرانے سے کیوں نہ کروں۔ ڈاکٹر سومیہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نارمل ہے؟ بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ آیا ہے، لیکن بلڈ پریشر امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ چیک کرا رہے ہوں تو بول نہ رہے ہوں، بیکاز بولنے سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ آپ ریلیکس نہیں ہیں، اگر آپ نے ٹانگیں کراس کی ہوئی ہیں، آپ کی بیک سپورٹڈ نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں شامل ہے۔ تو صحیح طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے بلڈ پریشر۔ ایک تو آپ کی بازو پوری طرح ایکسپوزڈ ہو، کپڑوں کے اوپر سے نہ چیک کریں۔ دوسرا آپ بیک سپورٹڈ ہو، ٹانگیں اسٹریٹ ہو، اینڈ فیٹ آن دا گراؤنڈ، ٹھیک ہے، اور آپ بات نہ کر رہے ہوں، اس سے پہلے آپ نے چائے یا کافی یا کوئی ایسی ادویات جن سے ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے وہ استعمال نہ کی ہو، اور چل کے نہ آئے ہوں، کیونکہ اس سے بھی ایگزرشن سے تھوڑا سا ہارٹ ریٹ۔ سو آپ 5 منٹس کے لیے سیٹڈ ہوں، ریلیکسڈ ہوں، بیک سپورٹڈ ہو، فیٹ آن دا گراؤنڈ، اور بات چیت نہ کر رہے ہوں۔ چلیں میں اپنی جگہ پہ جا رہی ہوں، اور پھر ڈاکٹر صاحبہ سے ہم جو ہے باقاعدہ گفتگو آج کے دن کی مناسبت سے کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کتنا ضروری ہے آج اس ٹاپک پہ بات کرنا۔ یہ میں نے بلڈ پریشر بہت عرصے بعد چیک کرایا ہے۔ آئی تھنک میں شاید اپنی پریگنینسی والے ٹائم ڈیوریشن میں بی پی ہر روز اپنا چیک کراتی تھی، اور اب اس بات کو تقریباً 1 سال ہونے کے آگے میں نے بی پی چیک نہیں کرایا۔ یہ پریکٹس ٹھیک ہے کیا؟ دیکھیں، بلڈ پریشر ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کوئی علامات نہیں ہے۔ اچھا۔ اسے ہم سائلنٹ کلر کہتے ہیں، خاموش قاتل، اس لیے کیونکہ جب اس کی علامات آتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں جب یہ آرگنز کو ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے۔ سو اس لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے چیک کرایا جائے، اور وہ لوگ اسپیشلی جن کو، جیسے آپ نے کہا کہ اگر پریگنینسی میں بلڈ پریشر بڑھا تھا تو ضرور چیک کرائیں، جن کی فیملی ہسٹری ہے، جن کے خاندان میں والدین میں اور بڑے بہن بھائیوں میں بلڈ پریشر ہے، وہ ضرور اپنا چیک کرائیں، جو موٹاپے کا شکار ہیں وہ ضرور چیک کرائیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارے حالات ہو گئے ہیں، ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے، اور سالٹ کی انٹیک بہت زیادہ ہے، فیملی میں کسی نہ کسی کو بلڈ پریشر ہے ہی، تو اب تو تمام لوگوں کو بلڈ پریشر ہر کسی کو چیک کرانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ شدید گرمی میں بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ایک بیماری ہے جس کا موسم کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا، تھوڑا سا اثر ضرور ہوتا ہے کہ جب ایکسٹریم ٹھنڈ ہوتی ہے تو نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور بلڈ پریشر بڑھنے کا چانس ہوتا ہے، اور گرمی میں کیونکہ بہت پسینہ آتا ہے اور آپ کا جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو بلڈ پریشر تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایز اے بیماری اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو گرمیاں سردیاں دونوں میں بلڈ پریشر کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس کو مانیٹر ریگولرلی آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے بات کرنے کے سٹارٹ میں کہا کہ اس کی علامت کوئی نہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ کچھ تو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلسل سر میں درد رہتا ہے، چکر آتے ہیں، کچھ ایسی علامات جس پر آپ سجیسٹ کریں کہ آپ کو بی پی ضرور چیک کرانا ہے؟ آپ کو کوئی علامات نہیں بھی ہیں پھر بھی رسک فیکٹرز ہیں تو بلڈ پریشر ضرور، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں اس کے لیے کے کوئی اندر ایج؟ سب لوگوں کو چیک کرانا چاہیے جو ایڈلٹ ایج گروپ کے ہیں،
لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ وارننگ سائنز ہوتی ہیں. اگر مسلسل سر میں درد رہتا ہے, بھاری پن رہتا ہے, آنکھیں کھچی ہوئی رہتی ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں کہ فٹیگ ہیں, آفس میں کام زیادہ کر لیا یا آج ڈرائیونگ کر لی, رش میں تھے, یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کئی دفعہ کے کہتے ہیں کہ آج لمبا دن تھا, گرمی میں پھرتے رہے, اس لیے وہ کئی دفعہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی. کو بھی ہائی بلڈ پریشر جی جی, بلڈ پریشر ہر عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے. اس کی کچھ بلڈ پریشر کی 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے جسے ہم اسینشل یا پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, وہ اٹ سیلف بلڈ پریشر ایک بیماری ہے جس کی کوئی انڈرلائنگ کاز نہیں ہے. اور ایک ہے جسے ہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, جو عام طور پہ ینگر ایج گروپ میں آتا ہے. وہ ٹین ایج میں بھی آ سکتا ہے, اس ینگر ایج گروپ کے اندر آتا ہے. اس میں کوئی انڈرلائنگ کاز ہوتی ہے, کوئی جسم میں گردوں کا مسئلہ ہے, دل کی کوئی تکلیف ہے, کچھ اینڈوکرائن کے اور ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ بلڈ پریشر آتا ہے, یا کچھ ادویات ایسی ہیں جو آپ لے رہے ہیں جن سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. سو ہر عمر کے لوگوں, سو اس کو اولڈ ایج, بڑے سیریس ٹاپک پہ ہنس رہی ہوں, کچھ لوگوں کو محبت میں بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ایک رسک ہوتا ہے. لو بھی ہو جاتا ہے, ہائی بھی ہو جاتا ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جی بلڈ پریشر کے حوالے سے. میرا بلڈ پریشر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ تھا. ڈاکٹر صاحبہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے مجھے اس میں؟ نہیں, لیکن آپ کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ضرور ہے. بارڈر لائن بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ریگولرلی مانیٹر کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ میں ٹینڈنسی ہے لیٹر ان لائف ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہونے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کائنات ہمیں جوائن کر چکی ہیں. سو ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی آپ کائنات کا بی پی چیک کریں, کیونکہ ان کا بی پی نارملی لو رہتا ہے. سو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کائنات تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ. چلیں, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کو ہم ایکچولی نظر انداز کر دیتے ہیں, اور نارملی لوگوں کا سوچنا ہی ہوتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ایشو ہے, لو ایشو نہیں. وہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, لو بلڈ پریشر بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, لو بلڈ پریشر کوئی اٹ سیلف بیماری نہیں ہے, ایک سائن ہے کہ بلڈ پریشر کی ریڈنگ کم آ رہی ہے. اگر تو چلتے پھرتے انسان میں جو کہ ایکٹیو ہے اس میں بلڈ پریشر کی ریڈنگ سلائٹلی لو ہے تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے دل کا اٹیک ہے, اس میں بلڈ پریشر لو ہے, یا ایڈیسنز ایک بیماری ہماری میڈیکل ٹرمز میں ہے جس میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, یا بہت ڈائریا یا وامٹنگ کی وجہ سے فلوئڈ لاس ہوا ہے, ان کا بلڈ پریشر لو ہے, تو تب لو بلڈ پریشر کو کنسیڈر. لیکن اگر ایک شخص چلتا پھرتا ہے اور اس کو بس ایسی فیلنگ ہے کہ سنکنگ آف ہارٹ ہوتی ہے, بلڈ پریشر کم آتا ہے, تو یہ اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایرر آیا تھوڑا سا, اس کو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے بلڈ پریشر کے کف کا سائز ہے وہ ٹھیک ہو. ان کا بازو تھوڑا پتلا ہے, سو وہ مشکل سے آیا. جس طرح بہت موٹے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بلڈ پریشر کا کف پورا نہیں آ رہا ہوتا اور اس کو پکڑا ہوتا ہے, تب بھی ریڈنگ جو ہے وہ پرابلم کر دیتی ہے. تو بلڈ پریشر میں نے جیسے بتایا کہ ریلیکس اسٹیٹ میں ہو, بلڈ پریشر کا کف کا سائز ٹھیک ہو, آپ کا جو بلڈ پریشر ایپریٹس اور آپ کے دل جہاں سے بلڈ پریشر جنریٹ ہوتا ہے سارے جسم کے اندر, پمپ کرتا ہے ہارٹ, اس کا لیول ایک ہونا چاہیے. اگر آپ نے بازو بہت اوپر رکھا ہوا ہے یا بہت نیچے رکھا ہوا ہے تو پھر بھی بلڈ پریشر کی جو ہے وہ ریڈنگ, یہ بڑی زبردست چیزیں. اگر آپ گھر میں بلڈ پریشر چیک کریں نارملی بالکل ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بالکل بھی لو نہیں ہے, نارمل رینج میں. چلے جی, پرفیکٹ. اب نارمل رینج آپ ہائی بلڈ پریشر کی بھی اور ہمیں لو کی بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحبہ کیا ہو سکتی ہیں. کائنات, اگر کیونکہ کائنات پینل پہ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی, آپ نے جانا ہے تو تھینک یو سو مچ. سو ڈاکٹر صاحبہ, کتنا بی پی نارمل کیا ہوتا ہے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, بلڈ پریشر اگر 140 اوپر کا جسے ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں, اور 90 نیچے کا جسے ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں, 140 90 یا اس سے زیادہ ہے تو ہائی بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے. لیکن 130 سے 139 تک, 130 سے 139 اور 80 سے 89 یہ ہائی نارمل اسے ہم کہتے ہیں, جیسے بارڈر لائن ہائپر ٹینشن آپ کر لیں. اس سے جو کم ریڈنگ ہے اسے نارمل تصور کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی نارمل میں ہے تو آپ ریگولرلی مانیٹر کریں, اور اپنی لائف سٹائل ہے اس کو ایکٹیو کریں, سالٹ کے انٹیک کو کم کریں, بیکاز سالٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے بلڈ پریشر کے بڑھنے سے. سیکنڈلی, اگر آپ کو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا ہے 140 90 یا اس سے زیادہ ملٹیپل ریڈنگز آپ کی آئی ہیں, تو ڈاکٹر آپ کو ادویات شروع کرتے ہیں. تو لائف سٹائل چینجز اور ڈائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈ آن دوائی بھی شروع کرنی پڑتی ہے.
اور وہ دوائی ریگولرلی لینی ہے. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں بہت لوگوں کو جانتی دوائی شروع کر لی تو کبھی اس کو چینج کرانے کا بھی اپنا بی پی چیک نہیں کرایا, بس وہی میڈیسن اب ہر روز کھاتے چلے جائیں. اس لیے میں نے کیونکہ شروع میں بتایا کہ اس کے سمٹمز نہیں ہیں تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا. بہت مینی ٹائمز میرے پاس ہاسپٹل میں یا کلینک میں مریض آتے ہیں اور میں روٹین میں ان کا بلڈ پریشر چیک کروں تو 170, 100, 180, 110 تو میں کہوں گی کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوا. اور پھر لوگ نگیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں آج ہم نے اصل میں میرا خیال ہے کہ بہت کافی پی لی تھی یا چائے پی لی تھی یا آج بریانی کھائی تھی اس میں نمک زیادہ تھا. تو ظاہر ہے کہ ڈائٹ سے, نمک سے, ان چیزوں سے تھوڑا سا بلڈ پریشر تو بڑھتا ہے, لیکن ایک دم اگر اتنا بڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اس کو ملٹیپل ریڈنگز پہ چیک کریں. اور اب ہوم بلڈ پریشر مانیٹرنگ کا بہت ٹرینڈ ہے دنیا بھر میں. جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ایک سٹریس کا تھوڑا سا لیول ہوتا ہے, ایک پریشانی کہ کیا نکلے گا اور ڈر کا, تو اس سے بلڈ پریشر ٹرانزینٹلی رائز بھی کر سکتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھر میں بلڈ پریشر مانیٹر کریں اور اس کا چارٹ بنائیں. اسے ہوم بلڈ پریشر مانیٹرنگ کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس کے لیے نارملی لوگوں کے پاس یہی ڈیوائس ہوتی ہے, ذرا آپ دکھا دیں اور مجھے بتا دیں. کچھ لوگوں کو تسلی ہوتی ہے وہ جو ڈاکٹر کے پاس پارے والی ہوتی ہے نا, جس کو ایسے کر کے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ڈاکٹرز کے پاس ہوتی تھی, تو یہ بالکل پرفیکٹ بتاتی ہے. یہ ڈیجیٹل سفگمومینومیٹر ہے یا بلڈ پریشر ڈیوائس ہے. دنیا بھر میں اب ڈیجیٹل بلڈ پریشر کی ڈیوائسز ہی یوز ہوتی ہیں. جو مرکری والی ڈیوائسز ہیں, جو بلڈ پریشر جس میں پمپ کرتے ہیں آپ اور مرکری کا کالم اوپر جاتا ہے, وہ آبسولیٹ ہو چکی ہیں. لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ایکوریٹ ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب غلط ریڈنگ دیتے ہیں اور ہم ہر دفعہ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ریڈنگ دیتے ہیں. تو دیکھیں بلڈ پریشر آپ کا ہر لمحہ بدل رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ اگر بہت زیادہ ریڈنگ میں مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ اپنی ڈیوائس کو چیک کرا لیں, لیکن جنرلی اس میں باعث نہیں ہوتا ہے. ڈیجیٹل ہے, جو ریڈنگ سینس کر رہا ہے مشین وہی آپ کو دے گی. جبکہ جب آپ مینولی چیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسٹیتھوسکوپ سے ہارٹ ساؤنڈز کو یہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ کسی کی ہیئرنگ کیسی ہے, کسی کو سنائی دی ہے نہیں سنایا, اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں اوپر نیچے ہونے کے. تو بلڈ پریشر کو صحیح طور پہ اور صحیح آلے سے, جو اپرووڈ مشینز ہیں دنیا میں, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں, ان سے چیک کیجئے اور ان سے بلڈ پریشر کی ریڈنگ ٹھیک آتی ہے. ایک کوسچن پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے, یہ جو موبائل اپلیکیشنز ہوتی ہیں کیا یہ بھی بی پی اور آپ کا دیکھیں یہ آپ کو آئیڈیا دے سکتی ہیں, ہارٹ ریٹ تو یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر یہ بارڈر لائن ہائی آ رہی ہیں یا ہائی ریڈنگز آ رہی ہیں تو آپ ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر یا نرس سے اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کروائیے اور ہوم ڈیوائس خرید لیجئے اور اس کو ریگولرلی مانیٹر کریں, اور ساتھ ساتھ اپنی لائف سٹائل اور ڈائٹ کی چینجز جاری رکھیں. یہ تو بہت ضروری ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم مزید کوسچن ڈاکٹر صاحبہ سے کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. آج کے پروگرام کا مقصد ہے اویئرنیس. اب آپ کو بتانا یہ ہے, بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں کہ آپ کو کیسے, کب اور کن صورتوں میں بلڈ پریشر اپنا چیک کرنا ہے. اگر آپ بلڈ پریشر نہیں چیک کریں, نظر انداز کریں, آپ کا مسلسل بی پی ہائی رہ رہا ہے, ڈاکٹر صاحبہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو بلڈ پریشر ہے اسے نمبر 1 کلر ان دا ورلڈ کہا جاتا ہے, کیونکہ جو دنیا بھر میں اموات ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہائی بلڈ پریشر کا ہے. ذیابیطس سے بھی زیادہ اموات جو ہیں وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں. بلڈ پریشر ہمارے دل اور ہمارے دماغ کی نالیوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے, جس کی وجہ سے سٹروک کا خدشہ, دل کے اٹیک ہونے کا خدشہ اور ہارٹ فیلئر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ گردوں کو افیکٹ کر سکتا ہے. گردوں کی بیماری کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی گردے فیل ہونے کا چانس ہوتا ہے. ہماری بینائی کو متاثر کر سکتا ہے, نظر جانے کا خدشہ ہوتا ہے. ہماری خون کی نالیوں کی تنگی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بلڈ ویسلز کی تنگی کرتا ہے. جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو بلڈ ویسلز کا جال تو پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے, سرکولیشن ٹھیک نہیں ہو تو بہت پرابلم ہے. اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بلڈ پریشر بڑھنے لگے تبھی اس کو کنٹرول کریں. جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ وہ آرگنز کو انوالو کر لے, آپ کے دماغ کی نالی کو بند کر دے یا دل کی نالیوں پر اثر کر دے یا گردے خراب ہو جائیں یا نظر کی بینائی کی جو نالیاں ہیں ان پر اثر کر دے, تو پھر اٹس ٹو لیٹ. پھر اس کو ریورس اس ڈیمیج کو کرنا پاسبل نہیں ہوتا. اس لیے ارلی آن اس کو ڈائگنوز کریں, اور ڈائگنوسس کے لیے سائلنٹ ہے, یاد رکھیے. اس کو چیک کرانے سے ہی پتہ چلے گا بلڈ پریشر زیادہ ہے. اس نے نہیں ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا, بالکل اس لیے بار بار چیک کرانا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بار بار چیک کرانا, نظر رکھنا, یہ تب ضروری ہوتا ہے جب سرکاری سطح پر بار بار کوئی میسج دیا جا رہا ہوتا ہے. مجھے کووڈ والا ٹائم یاد آ گیا, بار بار آپ کو ایک چیز یاد کرائی جا رہی تھی
तो मुझे लगता है कि हमें सरकारी सतह पर भी आज के दिन के मुनासबत से कुछ इनिशिएटिव लेने हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें ब्लड प्रेशर के तो बहुत अलार्मिंग है। 56% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। जो WHO ने रिपोर्ट जारी की थी उसमें पता चला मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जिनको पता है वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे और सिर्फ 11% ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट से कंट्रोल्ड हैं। सो आप सोचें कि 100 में से अगर 11 का आपने टारगेट अचीव किया है तो बाकी जो 89 लोग हैं 89% वो किधर जा रहे हैं? वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी अस्पतालों की इमरजेंसी में, वो दिल के अटैक के साथ आ रहे हैं, वो गुर्दे फेल होने से आ रहे हैं। टाइम मेरे पास बहुत कम है, किस टाइम कौन सा बेस्ट टाइम है ब्लड प्रेशर चेक करने का? खाने से पहले, खाने के बाद, नाश्ते के टाइम पे? जल्दी से बता दें मुझे प्लीज। देखिए, दवाई रेगुलरली खाएं, सुबह उठ के ब्लड प्रेशर चेक करें और रात सोने से पहले ब्लड प्रेशर करें। लेकिन अगर इसके दौरान कभी आपको कोई सर दर्द महसूस हो रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है या कोई अनयूजुअल सिम्टम महसूस हो रहा है तो उस वक्त भी अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये सब चीज़ें आपके लिए डिस्कस की गई हैं तो प्लीज़ इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, टाइम टू टाइम अपना BP चेक करते रहें। अगर आप कुछ बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।